حضرت جبریل علیہ السلام کو آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ میرے بندو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ میرے بندو تم میرے سامنے اپنی ضرورت کو رکھو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اسی طریقے پر ایک حدیث پڑھی، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ اس حدیث کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا پیغام پہنچایا، اپنی امت کو کس بات کی تعلیم دی، اپنی امت کو کیا سبق سکھایا۔ اس حدیث کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تعلیم دی۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان فرمائیں کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں، ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ لیکن 3 حضرات جو اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے وہ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مصیبت کو ہٹانے کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص ہے الصائم حتی یفطر، کہ جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو افطار کے وقت تک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا شخص والامام العادل، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا چیئرمین، انصاف کرنے والا پردھان، اگر ایسا شخص اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا شخص جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ودعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی دعا۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یعنی مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ مظلوم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کو خامہ خواہ کی ستایا جائے، یعنی اس کو اس کی جانب سے کوئی بات ناگوار پیش نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ستاتے ہیں، آپ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ مظلوم ہوا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یا اپنے دل سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے 3 حصے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا، دوسرا عشرہ مغفرت طلب کرنے کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا، آگ سے پناہ مانگنے کا۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رمضان المبارک کے 3 عشرے کو 3 فضیلتوں میں بیان کیا۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا۔ جب دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے کوئی انسان تو اس کام کے کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں منبر پر آ کر بیٹھا کہ آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں، آپ اپنے گھر سے چل کر آئے تاکہ آپ میری بات کو سن سکیں، آپ اللہ کے حضور میں اپنی
عبادت کر سکیں۔ جب انسان دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو 3 قسموں پر تقسیم کیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت طلب کرنے کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی طلب کرنے کا ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان کیا کہ دنیا کے اندر رہنے والے آدمی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے انسان 3 قسم کے ہیں۔ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے سامنے بالکل گناہ نہیں کرتے، تو جب وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان پر پہلے روزے سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن سے تھوڑے بہت اللہ رب العزت کے سامنے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام میں چوک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ جب وہ تھوڑے بہت روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر رحمت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل گنہگار ہیں، یعنی وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے زندگی گزار لی۔ تو جب وہ زیادہ روزے رکھتے ہیں تب اللہ رب العزت کی رحمت ان پر شروع ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے رحمت طلب کرنے کا ہے، اور دوسرا حصہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنے کا ہے، اور تیسرا حصہ مغفرت طلب کرنے اور آگ سے خلاصی طلب کرنے کا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ کے بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف طاری ہو جاتا تھا کہ یہ اتنا معزز اور مکرم مہینہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں عاجزی فرماتے تھے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے لے کر رمضان کے ختم ہونے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر کے قریب تشریف نہیں لے جاتے تھے، یعنی صرف اور صرف آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب تم اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اور جب میرے بندے رمضان المبارک میں عبادت کرنے لگے، مجھ سے دعا مانگنے لگے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے درخواست کرنے لگے، اب تم ان کی دعا پر آمین کہو۔ تو جب ہم جیسے ذلیل و حقیر انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی معزز اور مکرم مخلوق فرشتے ہماری دعا پر آمین کہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جن میں
دعا کی مقبولیت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ رب العزت سے رحمت طلب کریں اور کیوں نہ اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات کو پورا کرائیں۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مشکلات کا سوال رکھیں تو ہمارے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری اس ادا کو پسند کریں اور اس ادا کو پسند کرنے کے بعد ہماری ضرورت کو پورا فرما دیں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہندوستان کے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں کہ جب وہ جنگی تیاریوں میں مصروف تھے تو ان کو خبر ملی کہ دشمن کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اگر یہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور انہوں نے بیت اللہ جا کر اللہ رب العزت کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا اور پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں گزار دی، پوری رات اللہ رب العزت سے مانگنے میں گزار دی۔ جب آپ صبح کو باہر نکلے تو دروازے کے قریب ایک بزرگ دیکھتے ہیں جن کے چہرے سے نور کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ ان کے قریب بڑھے کہ ان بزرگ سے دعا کراؤں کہ اس طریقے پر معاملہ ہے کہ دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی سے تھوڑی سی ہے، اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی تعداد بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی ان بزرگ کی جانب بڑھے، لیکن ان بزرگ نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھ کر دور سے ہی کہا کہ صلاح الدین ایوبی، آج تمہارے دعا کرنے کی وجہ سے اور تمہارے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دشمن کے لشکر کو پانی کے اندر ڈبو دیا ہے۔ اور 3 دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ دشمن کا لشکر پانی کے اندر غرق ہو چکا ہے، تو مسلمان اس دشمن کے لشکر سے محفوظ ہو گئے۔ لیکن جو اخلاص صلاح الدین ایوبی کی دعا کے اندر تھا، اس اخلاص کے کیا کہنے، وہ اخلاص ایسا تھا کہ انہوں نے پوری کی پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے گزار دی اور اس کے باوجود پھر ان بزرگ کی جانب دعا کرانے کے لیے بڑھے جن کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پایا، تو یہ ان کے اخلاص کی بدولت تھی۔ اگر ان کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو وہ ان بزرگ کی جانب نہ بڑھتے، بلکہ صرف اور صرف اپنی دعا پر توکل کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری ضرورت اللہ رب العزت کے مانگنے سے پوری ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کی جغرافیہ ہی بدل دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اب اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب اپنی اپنی بندگی چھوڑ دو، اب تم میرے سامنے اپنی عبادت رہنے دو، اب میرے ان بندوں کی عبادت پر آمین کہو جو میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن دعا قبول ہونے کے لیے اخلاص انسان کے اندر ہونا چاہیے، تبھی دعا قبول ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی غلط کام کی دعا نہ کرے. یعنی یہ دعا نہ کرے کہ میں فلاں انسان سے 1 سال تک یا 2 سال تک یا 3 سال تک یا جب تک اللہ رب العزت نے مجھے زندگی دی میں اس سے نہیں بولوں گا. یا اسی طریقے پر یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے فلاں جگہ ڈکیتی میں کامیاب کر دیں، یا یہ تمنا کرے کہ میں فلاں تاریخ میں فلاں جگہ ڈکیتی ڈالوں گا اور اللہ رب العزت مجھے اس ڈکیتی میں کامیاب کر دیں. یا اسی طریقے پر یہ دعا کرے کہ میں فلاں کے ساتھ فلاں غلط کام کروں گا، تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ جائز کام کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جائز کام کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. لیکن اب اگر بندے نے دعا مانگی کہ میری فلاں مصیبت دور ہو جائے، میرا فلاں کام بن جائے، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، اب اگر انسان کا وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث کے اندر دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے بیان کیے گئے. کتنے درجے؟ حدیث کے اندر دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے بیان کیے گئے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کرنے کی وجہ سے یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی اس نے دعا کی، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں آخرت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. تو دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں. اگر انسان نے کوئی ایک چیز مانگی وہ دنیا کے اندر نہیں دی گئی تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میں اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگوں گا کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی، میری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر 3 درجے ہیں. تینوں طریقوں میں سے اللہ رب العزت کسی بھی طریقے سے اس بندے کی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے مانگتے رہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا ہے. ہم اللہ کے سامنے جتنا بھی مانگیں گے اتنا ہی کم ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر رمضان کی رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اللہ رب العزت اس کے سوال کو پورا کریں. پھر سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں. پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اللہ رب العزت اس کی استغفار کو قبول فرمائیں. پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورت کو پورا کرانے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ میں اس کی مدد کروں. رمضان کی ہر رات میں فرشتہ یہی اعلان کرتا رہتا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم اللہ رب